نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 کا آغاز کریں گے، رکوع نمبر 12، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات پر غور و فکر کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ ہم نے آیت نمبر 96 میں پیچھے دیکھا تھا، تھوڑا سا ہم تزکیہ اس لیے پیچھے سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آیات کا ربط جو ہے اور ایک دوسرے آیات کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے آیات کا، اسے سمجھنے میں آسانی ہو اور بات اچھے سے سمجھ آ جائے۔ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کن سے؟ یہودیوں سے، اور وہ کیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ہم نے اس آیت میں پیچھے پڑھا تھا کہ یہودیوں کا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرنے کی اصل وجہ کیا تھی اور ایسا کرنا کیوں تھا، ہم نے اس پر پیچھے وضاحت سے بات کی تھی۔ پھر یہود جبرائیل سے دشمنی کیوں رکھتے تھے اور کیوں رکھتے ہیں، اس پہ بھی بات ہوئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جو قرآن کو نازل کیا گیا، یہ لانے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل تھے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اور جو کہ تصدیق کرنے والا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ اس پہ ہم نے پیچھے بات کی تھی، کچھ قرآن کی خصوصیات پہ بھی بات ہوئی تھی کہ قرآن مجید پہلے کتابوں کی کیسے تصدیق کرتا ہے۔ اب اس آیت میں ہم دیکھیں گے جو ہم آج کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی آیت بہت غور و فکر والی آیت ہے، اور اس آیت کے ایک ایک لفظ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ کہ دیکھیں، جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عداوت سے مراد اس کے احکامات کی مخالفت اور اس کی اطاعت نہ کرنا ہے، اور اس نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَلَائِكَاتِهِ، اور اس کے فرشتوں کے لیے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیغام فرشتے لے کر آئے، ان پر عمل کرنے سے کراہت کی وجہ سے دشمنی ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کی دشمنی، جیسا کہ ان کی رسالت پر دلائل ہونے کے باوجود انہوں نے بعض نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ پھر وجبرائیل ومیکائیل، کہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ وہ آیات اور بینات اور عذاب لے کر آتے جو ان کا دشمن ہے، اور میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، کیونکہ ان دونوں کی محبت کی طرف بلانے والا دائی ایک ہی ہے، یعنی کہ جبرائیل ہے یا میکائیل ہے، رب دونوں کا ایک ہے، لیکن یہ لوگ پیغام میں حجت بازیاں کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ جو بھی دشمنی رکھے گا ان تمام چیزوں سے، اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے آیات کا انکار کرنا ہے۔ یہ دشمنی اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں سے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے ہے کہ وہ رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر نازل ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے، اور ان کا کفر در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے، جس نے جبرائیل کو بھیجا، اور اس وحی یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ہے جس کی طرف وحی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے وہ کافروں کا، حق کے دشمنوں کا اور انکار کرنے والوں کا دشمن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو، پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر آسمان والوں میں منادی کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں سے اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن رہتے ہیں۔ صحیح البخاری میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے سے دشمنی ہوتی ہے تو وہ اس کے گناہوں پر عذاب دیتا ہے اور اس سے درگزر نہیں کرتا اور اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت سے عداوت یا ملائکہ سے دشمنی رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اور ملائکہ سے دشمنی رکھنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی قابل قبول نہیں، صرف وہ چیز قابل قبول ہے جس پر تم لوگ جو ہیں اپنا دل مطمئن کیے ہوئے ہو۔ ایک سے دشمنی رکھنے کا مطلب ہے سب سے دشمنی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی، تو بہت ضرورت ہے ہمیں ڈر جانے کی۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے غور و فکر کی کون سی بات ہے۔ آج اس دور میں ہمیں اس آیت پر کتنا غور و فکر کرنا ہے۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، یہود نے کہا کہ اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم پھر بھی مان لیتے کیونکہ وہ خیر کے فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو نیک لوگوں سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ سے دشمنی مول لے لے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس آیت میں دین داروں کی باتیں نہ کیا کریں، ان پر تنقید نہ کیا کریں۔ آپ کو امت مسلمہ کا کلچر نظر آ رہا ہے کہ آج کل کیا ہے کہ مولویوں کے بارے میں لطیفے کہے جاتے ہیں، محاورے کہے جاتے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس نے اللہ کے کسی پیارے سے دشمنی کی اس نے اللہ کو چیلنج کیا۔ بہت سوچ سمجھ کر بات کریں دین والوں کے بارے میں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اللہ کو کتنا پیارا ہو، بات مانے، صرف حق بات مانے، لیکن کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، سب کو عزت دیں، تمام بزرگوں کا احترام کریں۔ آج ہمارا کلچر کیا ہے کہ ایک مولوی بھی دوسرے مولوی کا نام لیتا ہے تو مذاق اڑا کے لیتا ہے۔ آج بہت ضرورت ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی، ہم علم والوں کو بھی ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی، صرف عام انسانوں کو ہی نہیں، بلکہ جسے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا اسے بھی ضرورت ہے کہ جب بھی کسی عالم کی بات ہو، جب بھی کسی علم والے کی بات ہو تو اپنی زبانوں کو، اپنے لہجوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ ممبروں کا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، خطبے جو دیے جاتے ہیں اور جلسوں میں جو باتیں کی جاتی ہیں، ہمیں علم والوں اور دین داروں کے بارے میں سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے ہماری اپنی ذات ہونی چاہیے، جو ہم خود دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد عام آدمی ہے۔ تو جب بھی کوئی علم والا، کوئی دین والا، اس کی ذات پہ، اس کے علم پہ بات ہو رہی ہے، وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اللہ کا واسطہ ہے سوچ سمجھ کر بولیں۔ اس آیت پر غور کریں کہ جو نیک لوگوں سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ کی دشمنی مول لے گا، کیونکہ آپ دلوں کے حالوں کو نہیں جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی آنکھ سے قرآن سنتے تھے، کیونکہ ہمارے کوئی حواس خمسہ غلطی کر سکتے ہیں۔ ہمارا دھیان کہاں پر ہوتا ہے جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں، جب ہم قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں۔ بہت غور و فکر کی باتیں ہیں یہ۔ کچھ لوگ کلاس میں بیٹھ کر موبائل پہ ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ قرآن تو سن رہے ہیں، ساتھ میں کیا کر رہے ہیں، بزی ہیں، ساتھ میں باتیں بھی چل رہی ہیں۔ بعض اوقات ہم سن ہی نہیں رہے ہوتے بلکہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
تو قرآن دلوں میں تب اترتا ہے جب اسے غور و فکر کے ساتھ سنا جاتا ہے، اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے، تب یہ اثر کرتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں۔ یہ اللہ کے نبی کے دل پر نازل ہوا ہے۔ معرفت کب ملے گی؟ معرفت تب ہی ملے گی جب دل سے سنیں گے۔ دل معرفت کا خزانہ ہے، یہی فوکسڈ ہونا ہے کہ جب دل ارادہ کر لے تو انسان وہ کام کر کے ہی رہتا ہے۔ عقل تو کہتی ہے کہ کچھ کر لو، لیکن جب تک دل نہیں مانتا ہم نہیں کرتے۔ تو دعا کریں کہ ہمارا دل اس قرآن میں لگ جائے، کیونکہ دلوں کی زندگی قرآن سے ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا تھا، آج دل کی بات ہے۔ ایمان پہلے دل کی گہرائی میں آتا ہے۔ اگر کوئی ایمان کی تعریف پوچھے تو ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں، لکھیں۔ دل سے تصدیق کرنا، پھر زبان سے اقرار کرنا، پھر عمل سے ثابت کرنا، اور ساری زندگی ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے رہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ کبھی لوگوں کو دنیا کے کاموں میں مصروف دیکھیں، میچ دیکھتے ہوئے دیکھیں، کوئی فلم دیکھتے ہوئے دیکھیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہوئے دیکھیں، ناچتے دیکھیں، گانے گاتے دیکھیں، ناول پڑھتے دیکھیں، ہوش گم ہو جاتے ہیں انسان کے، آس پاس کی خبر نہیں ہوتی لوگوں کو۔ کبھی ان لوگوں کو دیکھیں جنہیں شاپنگ کا کریز ہوتا ہے، صبح سے شام تک وہ خریداری کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن کی بات آئی، جیسے ہی اذان کی آواز آئی، جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات آئے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو وہ بھی انسنی کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کس منہ سے روز قیامت اللہ کا سامنا کریں گے؟ ہم کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق کہلائیں گے؟ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ غور تو کریں۔ بڑا آسان ہے یہودیوں کے بارے میں پڑھنا کہ وہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، حجتیں کی، یہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی قرآن میں ان کی باتیں کی، لیکن اپنا حال بھی تو دیکھیں کہ ہمارا دین کیسا ہے، ہمارے دل کیسے ہیں۔ کیا اپنے اوپر سے جو بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کیا ہمارے اوپر سے تو نہیں گزر رہی؟ کیا ہمارے دل اندر سے کھوکھلے تو نہیں ہیں؟ ہمارے چہرے کی خوشی بتاتی ہے کہ ہمارے دل پر اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم قرآن کی کلاس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ ایک چھوٹی سی، ایک مختصر سی کلاس ہے، لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی، اگر کوئی آزمائش آ جائے تو رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگے۔ اگر ہم دنیا داری میں پڑھ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ، ہماری دنیا بھی تیرے لیے اور ہماری آخرت بھی تیرے لیے۔ قرآن میں دل کیسے لگے گا؟ کبھی سوچیں تو صحیح، کیسے لگے گا؟ غور و فکر کرنے سے لگے گا، ٹائم لگانے سے لگے گا؟ یہ قرآن کیسے دلوں کی جو ہے وہ خوشخبری بنے گا؟ یہ کلمہ پڑھ کر اب ہمارا دل اندر سے اس کی تصدیق کر رہا ہے؟ کیا صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں ہم، یا ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے؟ ہمارا عمل کیا ظاہر کرتا ہے؟ لیں جائزہ اپنا کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو دل کی بہار بنانا ہے، دل سے خراب اور گندی چیزیں نکالنی ہیں، پھر دل سے قرآن جڑ جائے گا۔ یہ اس طرح ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھولوں کی کیاری سے خوشبو آنے لگتی ہے، اور کبھی بھی کوڑے کے ڈھیر سے خوشبو نہیں آتی، وہاں سے ہمیشہ بدبو ہی آتی ہے۔ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ جب ہم ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اپنا دل چیک کریں، اپنا دل صاف کریں۔ ہم نے دل سے قرآن پڑھنا ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایمان کپڑوں کی طرح پرانا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم ایمان پر غور و فکر نہیں کرتے، ایمان کے اوپر اپنا جائزہ نہیں لیتے، اپنے عملوں پر غور نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر دین اسلام کے اوپر عمل کرنا مشکل سے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بخار بنا دے اور ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔